बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो राना सनाउल्लाह समेत जो लीगी क़यादत है जिसमें मरीम नवाज़ भी शामिल हैं, उनकी गिरफ़्तारियों के हवाले से जो नई खबर आई है। और आज जाती उम्रा में एक इजलास हुआ है और इस इजलास के बारे में सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। तो वो गिरफ़्तारियों का मामला क्या है, और स्पेशली राना सनाउल्लाह के हवाले से, क्योंकि मरीम नवाज़ के हवाले से अभी हुकूमत ने कल जो फिरदौस आशिक अवान है उन्होंने भी ये कहा है कि मरीम नवाज़ को वो गिरफ़्तार होकर जो है वो अपने आप को अपना फेस छुपाना चाहती हैं या फेस सेविंग चाहती हैं। ये क्या मामला है और गिरफ़्तारियों का क्या मामला है। और एक लेटर जारी किया गया है जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से नून लीग की तंजीमात को, और उसमें जो शेर जवान फोर्स है और जो गुंडे हैं गुल्लू भट्ट हैं उनको क्यों बुलाया जा रहा है, और स्पेसिफ़िकली टारगेट दिए गए हैं हर एमपीए को या जो वहाँ पर टिकट होल्डर हैं कि वो कितने कितने लोग इकट्ठे करें, और किसी भी वक्त हंगामी कॉल हो सकती है और नैब दफ्तर का घेराव हो सकता है। ये मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले 2 अहम चीज़ें जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सानिया मच है और बलूचिस्तान के जो हमारे हज़ारा बहन भाई बैठे हैं हज़ारा बिरादरी के, और जो उनका मामला है। हमने इसके ऊपर जो है वो पहले भी बात की थी। बड़े दुख का आलम है और वो इस सख्त सर्दी में बाहर बैठे हैं और वो धरना देकर बैठे हैं, और उनके मुतालबात अभी तक जो है उनके साथ मुज़ाकरात करने में हुकूमत नाकाम रही है। पूरी कौम इमरान खान साहब से और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करती है, ये गुजारिश करती है कि हमारे हज़ारा के बहन भाई हमेशा बड़े अरसे से उनके ख़िलाफ़ जो है जो एक दहशतगर्दी की लहर है वो चलती आ रही है और बड़ा जुल्म होता है, और कई दफ़ा उनके धरने हुए और सर्दियों में भी गर्मियों में भी वो बैठे रहे धरने दे के। तो अब ये काफ़ी अरसा बाद ये दोबारा इस तरह का दहशतगर्दी का हमला हुआ है। तो एक तो हमारी हमदर्दियाँ, हमारी इज़हार ताज़ियत अपनी हज़ारा बिरादरी और अपने बहन भाइयों के साथ हैं। दूसरा, हम हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि जो है वो जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को जो है वो सुनकर उन पर मुज़ाकरात को जो है वो कामयाब किया जाए, और उनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि वो कानूनी डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। दूसरी तरफ आज जो मामला है जो एहतसाब अदालतों का, वो भी मेरे जो नाजरीन हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिटेल्स उसकी शेयर कर देता हूं। और वो ये है, मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत हुई है। मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि 5 जनवरी को समाअत होगी। एहतसाब अदालतें, नई जो एहतसाब अदालतें 120 एहतसाब अदालतों का क़याम था, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स पास किए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है कि 1 माह के अंदर अंदर 30 एहतसाब अदालतें काम करते हुए हमें फंक्शनल नज़र आनी चाहिए, और अगर इसमें कोताही हुई तो हम जो बड़े बड़े अहदेदारान हैं हुकूमत के, हम उनको फिर तौहीन अदालत में तलब कर लेंगे, क्योंकि बहुत हमने इंतज़ार किया है और आप बहुत देर कह रहे हैं, इसलिए अब आपको मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा। अब 1 माह में 30 अदालतें फंक्शनल करनी है और बाकी अदालतें जो 120 मुकम्मल करनी है उनकी भी जो तफसीलात हैं, अदालत ने कहा है कि वो भी 1 माह के अंदर अंदर आगाह किया जाए कि इस 1 माह के बाद अगर ये 30 फंक्शनल हो जाती हैं तो बाकी जो बच जाती हैं वो कब तक होंगी। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फरमाया है कि एक सेक्रेटरी कानून परमानेंट जो है वो आप लेकर आएँ, क्योंकि ये जो जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको सेक्रेटरी कानून ने देखना होता है, तो उसके लिए एक परमानेंट सेक्रेटरी कानून की ज़रूरत है जो एहतसाब अदालतों को या जो स्पेशल अदालतें उनको जो है वो मॉनिटर करे। दूसरी तरफ जो एक बड़ा ही एक अजीब सा वाक़या हुआ और बड़ा शर्मनाक वाक़या था, जो पीपीएससी में पेपर लीक हुए थे, वो दिन ब दिन वो जो स्कैंडल है उसमें नई से नई जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आज रीजनल हेड हैं भावलपुर के फुरकान अहमद, उनको गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ने। और एंटी करप्शन का ये कहना है कि क्योंकि वो रीजनल हेड हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बड़े अफसर थे, और वो कुछ हमारे जो पंजाब के अंदर जो साबका सियासी जमात है नून लीग, जो हुक्मरान जमात थी, उनके साथ उनके बड़े करीबी तल्लुकात रहे हैं मेन लीडरशिप के साथ। एंटी करप्शन अभी तक ये कहा है कि साबका जो हुक्मरान जमात थी पंजाब में, उनके साथ उनके बड़े करीबी तल्लुकात थे, वो मुलव्वस पाए गए हैं फुरकान अहमद, और उनको गिरफ्तार किया है आज एंटी करप्शन ने। और एंटी करप्शन ने यह कहा है कि ये जो पेपर लीक करने वाला जो गिरोह था, गैंग था,
اس میں فرقان احمد جو ریجنل ہیڈ ہیں باولپور کے وہ بھی شریک تھے۔ دوسرا آج جو لاہور میں ان کا آفس ہے PPSC کا، وہاں پر چھاپا مارا ہے، اینٹی کرپشن نے کارروائی کی ہے اور وہاں پر ایک ملزم گرفتار ہوا تھا عمر فاروق کا سارا ڈیٹا حاصل کیا ہے، اور ایک وقار اکرم ہے جو وہاں پر سینئر کلرک تھا، اس کے جو وہاں پر تفصیلات تھیں، اس کا جو کمپیوٹر تھا، اس کے جو ڈیٹا تھا، وہ سارے کا سارا اینٹی کرپشن نے آج وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ عمر فاروق وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کلرک تھا، اور 6 ماہ پہلے ان کے خلاف ایک درخواست دی تھی PPSC نے اینٹی کرپشن کو کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ 2 کروڑ سے زائد روپے کما چکا ہے۔ یہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ جھانسا دیتا ہے کہ میں آپ کو پاس کروا دوں گا، میں آپ کے نمبر اچھے کروا دوں گا، آپ ٹاپرز کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح کے یہ جھانسے دے کر 2 کروڑ پہلے کما چکا ہے۔ 6 ماہ پہلے عمر فاروق کو جو PPSC ہے انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن اینٹی کرپشن نے کارروائی نہیں کی تھی۔ PPSC کا یہ گلہ ہے کہ اگر اینٹی کرپشن اس وقت کارروائی کر لیتا تو یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا۔ خیر، اب جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے ان دونوں جو ملازمین تھے ان کا ڈیٹا آج وہاں سے اٹھا لیا ہے اور باقی ڈیٹا بھی کلیکٹ کر لیا ہے۔ ایک اہم درخواست لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں، کوئی چیئرمین ہے، کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے، جو بھی بڑے بڑے عہدیداران ہیں، ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے جو کلیریکل سٹاف ہے ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، جو اوریجنل لوگ ہیں، جو اصل مجرمان ہیں، اور وہ بچ جائیں۔ تو یہ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی تھی۔ ایک امیدوار تھا جس نے PPSC کے تحت ایگزام دیے تھے، انہوں نے آج درخواست فائل کی اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی ہے کہ جو بڑے افسران ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے، اینٹی کرپشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ بڑے افسران کو بھی شامل تفتیش کریں، تاکہ ان کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو اصل ذمہ داران ہیں ان تک رسائی ہو اور ان کو پکڑا جا سکے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا، اور اگر لاہور ہائی کورٹ اینٹی کرپشن کو یہ حکم جاری کر دیتی ہے تو پھر پورا پنجاب سروس کمیشن ساری جو ہے وہ ریڈار پر آ جائے گی، اور پھر جو ملوث تھے، جن لوگوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو امیدواران تھے، ان کا سال ضائع کیے ہیں، ان کا مستقبل برباد کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ پھر اس میں آئیں گے اور ان کے خلاف پھر کارروائی بھی ہوگی۔ اب اگلا معاملہ آ جاتا ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ نون لیگ کا جو معاملہ ہے، مریم نواز آج کل بڑی باتیں کر رہی ہیں۔ مریم نواز بقول فردوس عاشق اوان کہ وہ گرفتار خود ہونا چاہتی ہیں کہ تاکہ ان کو فیس سیونگ ملے، اور وہ جو جتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے اور جتنا بڑا دھچکا ملا ہے PDM کو، اور ان کا جو موقف تھا اس کو جتنا بڑا دھچکا ملا ہے، تو اس کے بعد اب ان کے لیے مزید جو ہے وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس ہے جس میں رانا ثناءاللہ نے درخواست ضمانت فائل کی ہوئی ہے، اور نیب کے پاس جو کیس ہے، اور اس میں تو ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ لیکن ایک معاملہ ہے منی لانڈرنگ کا، جس کے اوپر نیب نے نئے سرے سے تحقیقات شروع کی تھی، اور اب رانا ثناءاللہ کو یہ خطرہ ہے کہ خواجہ آصف کے بعد اگلی باری رانا ثناءاللہ کی اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں آج ایک جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے جاتی عمرہ میں، اس کے اوپر ARY نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور باقی جو City 42 باقی جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان گرفتاریوں سے بچنے کے لیے اور جو حشر خواجہ آصف کا ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اب انہوں نے یہ ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کے ہیں صدر رانا ثناءاللہ، ان کو مریم نواز نے کہا ہے کہ آپ آج خط لکھیں، تمام جو ضلعی صدور ہیں، جو تحصیل صدور ہیں، جو ناظمین ہیں PMLN کے، ان کو خطوط لکھیں اور ان سے کیا کہیں۔ یہ جو خط میں جو متن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، جو ہدایات جاری کی گئی ہیں نون لیگ کے پارٹی کارکنان کو اور شیر جوان فورس کو کہ وہ تیار رہیں، کسی بھی وقت ہنگامی کال ہو سکتی ہے، اور نون لیگ کے ہر صوبائی حلقے سے کم از کم 200 کارکنان کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور ہر MPA اور ٹکٹ ہولڈر 200 کارکنان اور 20 خواتین کو لانے کا ذمہ دار ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے جو PDM کے جو فنکشنز آ رہے ہیں یا جو ان کی ریلیز آ رہی ہیں، یہ کہیں پرتشدد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے
انہوں نے یہ آج مراسلہ لکھا ہو اپنی پارٹی کو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ اگلی جو کال آئے گی، جیسے 19 جنوری کو اگر یہ وہاں پر جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے یا نیب آفس کے سامنے یہ کوئی دھرنا پلان کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو گلو بٹ فورس ہے، جس کو یہ شیر جوان فورس کا نام دیتے ہیں، اس کو انہوں نے الرٹ کر دیا ہے، اور ہر صوبائی جو ایم پی اے ہے اور جو ٹکٹ ہولڈر ہے اس کو 200 لوگوں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت ہم ہنگامی کال دے سکتے ہیں، اور اگر اب کسی نے پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کو گرفتار کیا یا نیب نے گرفتار کیا تو پھر نیب دفتر کے باہر جو ہے وہ ایک پرتشدد دھرنا دینے کی یہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور مجھے جو لگتا ہے اور جو حالات بتاتے ہیں اور جتنا رانا ثناءاللہ ایکٹیو ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب باری رانا ثناءاللہ کی آ گئی ہے، اور رانا ثناءاللہ کے لیے اب مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ مریم نواز بھی گرفتار ہو سکتی ہیں اور ان کے خلاف بھی کیسز ہیں، اور سب سے جو اہم کیس ہے وہ جاتی عمرہ کے جو غیر قانونی قبضے ہیں، وہ سارے معاملات ہیں، اور پھر رانا ثناءاللہ ہیں، اور باقی پھر جو رانا تنویر ہو گئے اور باقی جو ان کے جو جوید لطیف ہے، کیونکہ سارے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں، اینٹی کرپشن نے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں اب یہ جو مراسلہ آج خط لکھا گیا ہے یہ کیا گل کھلاتے ہیں اور کیا کاروائیاں کرتے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔